زرمبش. السلام علیکم، میرا نام مریم ہے اور ریڈیو زرمبش کے ساتھ اپنے دوسرے پروگرام میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ میں سے کچھ کو یاد ہوگا کہ پچھلے مہینے ہم نے یہ پروگرام کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس میں میں آپ کے ساتھ وقفے سے حاضر ہوں گی اور ہم مختلف حوالوں سے مختلف جو بھی حالات حاضرہ ہیں یا اس کے علاوہ مختلف ایشوز پہ بات کریں گے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ میں سے کوئی مجھے جوائن کرنا چاہے گا اور اس پروگرام میں میرے ساتھ شیئر کرنا چاہے گا، تو ہم وہ بھی سلسلہ وہ اس سلسلے کو بھی بڑھائیں گے۔ اچھا، اب سب سے پہلے تو معذرت، میں یہ جو دوسرا اس کا پروگرام ہے یہ کافی دیر سے آ رہا ہے اپنے مقررہ وقت سے، جو میرے اس میں ذہن میں تھا۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، اس کی بہت وجوہات ہیں، اس کی ایک وجہ نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم جیسے اب میں یہاں اس وقت لندن میں ہوں، تو یہاں پر جب بھی آپ باہر رہتے ہیں تو یہاں پہ سپورٹ سسٹم نہیں ہوتا اس طریقے سے، تو پھر گھر کے باہر کے یہاں کے وہاں کے تمام چیزیں خود کرنی ہوتی ہیں اور وہ ایک کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی، بلکہ زیادہ تر۔ اچھا، جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سی بات، بہت سی اس طرح کی کنفیوژنز ہو جاتی ہیں۔ مجھے ذاتی طور پہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج ہے یہ اس طریقے سے لے کے چلنا کہ بات بھی ہو، ریپیٹ بھی نہ ہو، اور وہی نہ ہو کہ وہی بات بار بار ہو رہی ہو۔ لیکن بات یہ ہے مجھے دیکھنے والوں، میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، کہ میں جس جگہ سے تعلق رکھتی ہوں وہاں پر مسائل اتنے ہیں، بے شمار ہیں، اور پھر میں تو انہی باتوں پہ زیادہ فوکس کرتی ہوں، انہی باتوں کی طرف میرا زیادہ دل کھنچتا ہے کہ جس پہ بات نہیں ہو رہی ہوتی، یا جس کو مجبوریوں کی وجہ سے، جبر کی فضا کی وجہ سے، خوف کی فضا کی وجہ سے لوگ اس پہ بات نہیں کر پاتے، نہیں کر سکتے چاہنے کے باوجود بھی۔ اور پھر کچھ لوگ، ظاہر ہے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، اس کی وجوہات ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، ہم یہاں نہیں جائیں گے۔ اچھا، آج میں آپ کے سامنے جس ٹاپک کو لے کے حاضر ہوئی ہوں وہ بہت اہم ہے، بہت حساس ہے اور بہت ضروری ہے، اور اس پہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں انفارچونیٹلی اور ایز آلویز ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، پوری سینسرشپ ہے، بالکل بات نہیں ہو رہی ہے، بالکل بلیک آؤٹ ہے اس طرف، بالکل آپ یہ جیو پہ، ایئر وائی پہ، سما پہ، دنیا پہ، اور نیو پہ، اور ایکس وائی زی جتنے بھی چینلز کھلے ہوئے ہیں ان پہ آپ یہ نہیں سنیں گے، نہیں دیکھیں گے، اور آپ محروم رہ جائیں گے اس پوری سچائی سے، جس کا ایک ہمارے ہی ملک میں وزیرستان کے لوگ اس کا شکار ہیں۔ تو آج سے 7 دن پہلے 4 بچوں کی، جن کی عمریں 13 سے 17 سال تھیں، ان کی لاشیں ملیں۔ یہ رہائشی ہیں بنو کے، وہاں پہ جانی خیل ایک 20-25 کلومیٹر دور وہاں سے علاقہ ہے، اور اس کی سرحد جو ہے وہ وزیرستان سے ملتی ہے۔ تو وہاں کی یہ مکین، وہاں کی یہ رہائشی ہیں۔ 3 ہفتے پہلے یہ گمشدہ ہو گئے تھے، لاپتہ ہو گئے تھے، 4 دوست، 4 بچے، جن کی عمریں 13 سے 17 سال، اور ان کے نام ہیں راحم اللہ، رزم اللہ، عاطف اللہ اور احمد اللہ۔ یہ 4 بچے، ان کی عمریں 13 سے 17 کے درمیان ہیں۔ تو یہ غائب ہو گئے، اور پھر ہوا یہ کہ ایک لوکل چرواہا، اس کے کتے نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا، ان کی ڈیڈ باڈیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور ان کو کسی نے قتل کر کے دفنا دیا تھا وہاں پر۔ تو یہ میں نے ایک جگہ پڑھا، ان کی ماں کے الفاظ تھے کہ میں تو اس کتے کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جس نے میرے بچے کو
آئیڈینٹیفائی تو کروایا کم از کم. ایک اور ماں کے الفاظ پڑھ رہی تھی جس میں وہ لکھتی ہیں، یعنی وہ کہتی ہیں، وہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا، جس میں وہ کہتی ہیں کہ شکر ہے کہ میرے بچے کی کم سے کم قبر تو یہاں بنے گی، مل تو گئی، آئیڈینٹیفائی تو ہو گئی، لاپتہ ہی تو نہیں رہا. یہ بہت غریب گھرانوں کے بچے تھے. جب میں مزید ڈیٹیلز پڑھ رہی تھی تو ان کے باپ نہیں ہیں، اور جو مائیں ہیں ان میں سے 2 بچوں کے تو میں نے اکاؤنٹس پڑھے، اور اس میں یہ تھا کہ وہ بہت مائیں جو ہیں، وہ ایک ماں جو ہے وہ ایک بچے کے لیے اپنا کھانا جو ہے وہ رکھتی تھی، لیکن وہ کبھی کم پڑتا تھا تو اسے کہتی تھی کہ پانی پی کے سو جاؤ تاکہ تمہارا پیٹ بھرا رہے. اور یہ بہت محنت کر کے پال رہے تھے اپنے بچوں کو، کیونکہ غریب لوگ ہیں وہاں پر، ویسے ہی زیادہ تر غریب لوگ ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ تو ہے نہیں، کوئی بہت بڑا شہر تو ہے نہیں، لوگوں کے روزگار نوکریاں تو ہے نہیں، بلکہ پچھلی 2 سے 3 دہائیوں سے وہ جو خطہ ہے پورا کا پورا، وہ جنگ کا، وہ ملٹری آپریشنز کا، وہ طالبانوں کا، وہ پاکستانی ریاست کی گڈ بیڈ طالبان پالیسی کا، ان سب کی نظر ہے، وہ وہاں پر انہی کا غلبہ ہے. تو میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ یہ لاشیں ملی 7 دن پہلے، 3 ہفتے سے وہ بچے لاپتہ تھے. 7 دن تک، آج 7واں دن ہے، وہاں پہ وہ لوگ جو ہیں وہ لاشیں لے کے احتجاج کرتے رہے. اس سے پہلے بھی لاشوں کے ساتھ احتجاج ہوا ہے، اور کوئی بھی ماں، کوئی بھی باپ، کوئی بھی انسان اپنے بچوں کی لاشوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کی لاشوں کے ساتھ اسی صورت میں بیٹھتا ہے جب ان کو انصاف نہیں ملتا، جب وہ ہر دروازہ کھٹکھٹا کے مایوس ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ 7 دن سے پچھلے وہاں لاشوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا مانگ رہے ہیں؟ ان کا صرف ایک مطالبہ ہے، ہمیں امن دے دو، ہمیں انصاف دے دو. کوئی نہیں گیا ریاست کی طرف سے، بالکل اگنور کیا ان کو، بلکہ ان کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی گئی. وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے رہے. پھر یہ کہ کچھ حکومتی، ریاستی، مذہبی لوگ گئے نمائندہ بن کے، اور انہوں نے ان کو فتوے دینے شروع کر دیے کہ دفنا دیں اسلام کی روح سے، یہ صحیح بات نہیں ہے کہ جنازے رکھے رہیں باہر رہیں، تو یہ دفنا دیں. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اسلام کی روح سے کیا یہ بالکل صحیح بات ہے کہ انصاف نہ ملے اور ریاست انصاف نہ دے سکے؟ کیا اسلام کی روح سے یہ صحیح بات ہے کہ لوگوں کے بچے لاپتہ کر دیے جائیں؟ اسلام کی روح کہاں اور کس پہ عائد ہوتی ہے؟ کیا اسلام کی روح ریاست پہ عائد نہیں ہوتی؟ کیا اسلام کی روح ان ہمارے یہ جو قابل احترام اسکالرز ہیں ان پہ عائد نہیں ہوتی کہ یہ ریاست سے سوال کریں، یہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، جب بجائے اس کے کہ یہ لوگوں کو دبائیں، اور جب وہ انصاف مانگیں تو انہیں اسلام کی روح سے دبانے کی کوشش کی جائے؟ تو اسلام کی روح جو ہے وہ کیا ریاست پہ عائد نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے. بہرحال تو یہ ہوا کہ ان کو وہاں دبانے کی، روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہمارے ریاست کے کانوں پہ جوں نہ رینگی، اور وہ ان کو وہاں انصاف نہیں دینے گئے، وہ وہاں ان کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھنے گئے، ان کو گلے نہیں لگانے گئے. ذمہ داران تو پاکستان کی فوج اور ISI اور ملٹری MI اور یہ جو ڈفرینٹ ناموں سے یہ تمام جو ہیں یہ نیٹ ورکس جو ہیں وہاں پہ گردش کرتے ہیں. ایک نیوز کے مطابق حقانی نیٹ ورک نے ذمہ داری قبول کی. یہ وہی پالیسی ہے گڈ بیڈ طالبانز والی، یہ آتے رہتے ہیں وہاں پہ. چونکہ ہماری اور آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تک وہاں کی نیوز نہیں پہنچتی. میڈیا پورا کا پورا کنٹرولڈ ہے، سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو بات کرنے کی کوشش، کتنے ہی جرنلسٹ ہیں، کتنے ہی صحافی ہیں وہاں کے جو مارے جا چکے ہیں، جو بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ یا مارا جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کی آواز تک نہیں ہوتی. ادریس خٹک صاحب جو کہ ہیومن رائٹس ایک کارکن ہیں انسانی حقوق کے، وہ پچھلے 1 سال سے لاپتہ ہیں، جبکہ وہ ایمنسٹی کے ساتھ بھی کام کر رہے تھے. وہ پشتون ہیں خود، وہ وہاں لاپتہ ہیں. پاکستان کی فوجی عدالتوں نے تسلیم کیا، پاکستان کی فوج نے تسلیم کیا کہ وہ ہمارے پاس ہیں، MI کی تحویل میں ہے، لیکن اس کے باوجود 1 سال سے زیادہ عرصہ ہونے والا ہے، ان کو یہ اپنی ہی بنائی ہوئی ملٹری کورٹ میں ہی یہ پیش نہیں کرتے، یہ وہاں ہی پیش نہیں کرتے. انہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ بھائی کورٹ بھی تمہاری ہے، لے آؤ اب تو وہ
اس قسم کا یہاں جبر اور اس قسم کا یہاں پہ خوف ہے. تو آپ کی اور میری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تک نیوز نہیں پہنچتی، وہاں کی کوئی خبر نہیں پہنچتی. ہم بالکل لا علم رکھنے کی پوری ریاست کوشش کرتی ہے کہ لا علم رہیں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ ظلم ہوتا رہے اور اس ظلم پہ لوگ آواز نہ اٹھا سکیں سب مل کے، اور پھر یہ کہ مختلف جگہوں پہ جہاں ظلم ہو رہا ہے وہیں انہیں دبانے کی کوشش کی جائے. 7 دنوں سے کوئی سنوائی نہیں ہوئی. یہ وہی عمران خان ہے جو مجھے یاد ہے کہ اقتدار میں آنے سے پہلے یہ فوجی آپریشن کی نہ صرف جو ہے وہ کڑے انداز میں مخالفت کرتے تھے، بلکہ انہوں نے ایک دفعہ لانگ مارچ بھی نکالی تھی کہ وہاں پہ جو ہے وہ فوجی آپریشن اور یہ ڈرون سٹرائک اور یہ سب کچھ روکو وزیرستان میں. اب یہ عمران خان صاحب یہی پرائم منسٹر جب بن گئے ہیں، وزیر اعظم بن گئے ہیں، تو ان کے منہ پہ بالکل زپٹ ہیں، ان کے منہ سائلنٹ ہیں اور یہ بالکل کوئی آواز نہیں نکالتے. تو یہ جو ایک ہپوکریسی ہے یہ تو حکمرانوں کی ہے کہ یہ رسپانسبلز جو ملٹری ہے وہاں کی، جن کی طالبان کے حوالے سے پالیسی ہے، یہ اس پہ ان کو شے دیتے ہیں، اور یہ ہمارے جو اپنی جن سے یہ ووٹ لیتے ہیں ان کے یہ صحیح نمائندہ نہیں ہیں. اب یہ ہوا کہ آج صبح 10 بجے وہاں کے لوگ بنو کے انہوں نے کہا کہ مایوس ہو کے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آ نہیں رہا، کوئی حکومت کا وہ نہیں آیا، جو حکومتی نمائندہ نہیں آیا. تو انہوں نے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا. یہ لانگ مارچ آسان نہیں ہے، میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی ہے، کسی بھی صاحب دل کا دل پھٹ کے باہر آ سکتا ہے. اس ویڈیو میں بھاری ظاہر ہے ایک جو جنازہ ہوتا ہے، 4 جنازوں کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں، انہوں نے اپنے کندھوں پہ وہ رکھے ہوئے ہیں ڈیڈ باڈیز، اس پہ جو ایک پورے کافنس کے اندر، اور وہ انہیں کندھوں پہ کیری کر کے آ رہے ہیں. آپ میں سے جتنے بھی لوگ وہاں گئے ہوں گے کبھی بنو کی طرف، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کوئی آسان راستے نہیں ہیں، وہاں بہت زیادہ روڈز بھی نہیں ہیں، گہرے نیچے اونچے علاقے ہیں، پتھریلے ہیں، پہاڑی علاقے بھی ہیں. تو وہاں پہ یہ سب کچھ آسان نہیں ہے، لیکن آسان تو اپنے پیاروں کو کھو دینا بھی نہیں ہے، اور آسان تو انصاف ملنا بھی نہیں ہے، بلکہ آسان کیا امپاسبل ہے پاکستان میں ملنا. تو یہ وہاں سے جب چلے ہیں اب راستے میں ہیں، تو پھر ریاست نے کیا کیا کہ انہیں روکنے کی کوشش کی اس طریقے سے کہ ان پہ ٹیئر گیسنگ، ان پہ پتھراؤ، اور ہر طریقے سے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ یہ اسلام آباد نہ پہنچ سکے. تو ابھی یہ ہے کہ جانی خیل سے اسلام آباد لانگ مارچ، جس میں جنازوں کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں، وہ راستے میں ہیں، اور ریاست پوری کوشش کر رہی ہے کہ ان کو ہر باز ماری ہے کہ ان کو روکے. جو وہاں سے وزیرستان سے نمائندہ ہیں لوگوں کے، پارلیمنٹیرین ہیں، ایم این اے محسن داور صاحب، ان کو اریسٹ کر لیا جب وہ وہاں جا رہے تھے، وہ اب ریاست کی تحویل میں. منظور پشتین جو پی ٹی ایم کے لیڈر ہیں، وہ اب ریاست کی تحویل میں، ان کو اریسٹ کر لیا. علی وزیر تو پچھلے 3 مہینوں سے سندھ حکومت کی تحویل میں. حکومتیں بھی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گروی رکھ کے اس فوج کے سامنے حکومت میں آتی ہیں، تو اس وجہ سے اس کے بعد پھر وہ عوامی نمائندے بالکل نہیں رہ جاتے، بلکہ وہ پہلے بھی کبھی نہیں ہوتے، وہ خود ہی اس پورے ایلیٹ سسٹم کا پارٹ ہیں. لیکن جب حکومت میں آتے ہیں تو چونکہ وہ اپنے آپ کو گروی رکھ کے آتے ہیں، اس لیے پھر وہ کچھ نہیں بات کرتے، اور پھر وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو فوج کہتی ہے، ISI کہتی ہے. تو یہ تو ایک چیز ہے. تو یہ ایک مقصد اس ویڈیو کا آج کے تھرو، اس پورے میرے پروگرام کا، میں نے کسی اور ایک ٹاپک آج کا کچھ اور تھا، لیکن میں نے کیونکہ یہ بہت اہم ہے اور کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو علم ہو، اور جتنا ابھی میں نے آپ سے انفارمیشن شیئر کی ہے، باقی یہ کہ سوشل میڈیا پہ یہ اب اپڈیٹس آنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کو نہ صرف سپورٹ کریں، اسے پورا کا پورا اپنا اس کا ساتھ دیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ان غریبوں کو انصاف ملے، اور ہم میں سے جو ہم ایز اے انسان، ظاہر ہے ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان کی آواز بنیں، جہاں تک بھی اور جیسے بھی بن سکتے ہیں، جس بھی صورت میں بن سکتے ہیں. اور اگر ہم کھل کے نہیں بن سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم پہ فرض ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اچھا یہ ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے. تو یہ تو ہے کہ اب وہ راستے میں لانگ مارچ، اور وہ وہاں اسلام آباد کے راستے میں وہاں سے چل رہے ہیں. کب پہنچتے ہیں ابھی نہیں پتہ، آگے کیا ہوگا یہ بھی ابھی نہیں پتہ. ریاست تو ظاہر نہیں چاہے گی کہ وہ وہاں پہنچیں، اور وہ صرف انصاف مانگ رہے ہیں اور وہ امن مانگ رہے ہیں. اب میں آتی ہوں، تھوڑا سا پیچھے جاتی ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے،
تو میں پروگرام کے باقی حصے اگلے حصے میں باقی بات کروں گی، لیکن ابھی میں بہت ہی کوئکلی اور شارٹلی بریفلی تھوڑا سا پیچھے جاتی ہوں۔ 2018 میں ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ امن اور انصاف مانگ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپریشن نہیں چاہیے، وہ پشتون تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپریشن، ملٹری آپریشن نہ کرو، ہماری طالبانوں سے بھی ان پہ ہم پہ طالبان مسلط نہ کرو، ہمیں جو ہے ڈالروں کے عوض ہمارے خون کا سودا نہ کرو، ہمیں انصاف دو، ہمیں امن دو۔ وہ پہلے محسود تحفظ موومنٹ تھی، وزیرستان کے محسود قبائل کے لوگ تھے، بعد میں چونکہ سوات میں بھی آپریشن ہوا ہے، چونکہ باقی جگہوں پہ بھی، تو وہاں اور بھی لوگ ملے، تو وہ پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کی صورت میں 2018 میں یہ ایک موومنٹ سامنے آئی، جس کے جو مین تھا، جو میں نے ابھی کہا، وہ یہ اس کے مطالبات تھے کہ امن انصاف، طالبان کو مسلط نہ کرو اور ہم پہ آپریشن نہ کرو، یہ ان کے مطالبات تھے۔ ان پہ ہزار طرح کے پروپیگنڈاز جو کہ کسی بھی باطل یا جھوٹا اپنے آپ، اور جب کہ اس کے پاس طاقت بھی ہو تو وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ آزماتا ہے۔ وہی ہوا پی ٹی ایم کے ساتھ، ان کی لیڈرشپ کو پریشان کیا گیا، ہراساں کیا گیا۔ آج تو خیر ان کی تینوں لیڈرشپس جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، جیل میں ہیں۔ علی وزیر صاحب تو پچھلے 3 مہینوں سے، جیسے میں نے کہا، جیل میں ہیں۔ ارمان لونی کا قتل کیا گیا سر عام، دن دہاڑے۔ باقی ان پہ مکمل کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، کیا گیا۔ ان کراچی سے لے کے اسلام آباد تک، اور اسلام آباد سے لے کے وزیرستان بنو تک، ہر جگہ ان کو دبانے کی، روکنے کی کوشش کی گئی اور کی جا رہی ہے۔ ہر طرح کا ان پہ ڈالر سے لے کے غدار سے لے کے کیا چیز ہے جو ان پہ نہیں لگا سکے یہ ریاست۔ لیکن چونکہ وہ مظلوموں کی آواز ہے، وہ کچھ نہیں کہہ رہی، وہ تو صرف انصاف اور حق مانگ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لینڈ مائنز، یہ جو جبر ہے، یہ جو مسنگ پرسنز ہیں، یہ جو آپریشنز ہیں، یہ ہم پہ نہ کیا جائے۔ ایک جو قانون ہے وہ آپ نافذ کریں اور اس کی عزت کریں اور آئین کی عزت کریں اور ہمیں اس کے مطابق حقوق دیں۔ تو یہ ہے۔ اچھا، تو لیٹسٹ سچویشن میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں۔ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے جو میں ابھی شیئر کروں گی۔ وہ یہ کہ 2011 میں آپ کو سب کو علم ہے کہ وہاں پر فوجی آپریشن تھا، تو بہت سے آئی ڈی پیز کی صورت میں سوات کے لوگ، باقی ادھر ادھر کے لوگ، وہ ٹوپی، سوابی، مردان، ان جگہوں پہ آ رہے تھے۔ اور ایک تو مردان میں کیمپ قائم تھا، وہاں پہ ویسے وہ بہت بری کنڈیشن میں تھا، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے کبھی۔ تو وہاں نہیں، لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر پھر یہ کہ اسکولز وغیرہ کھلے ہوئے تھے، اسکولز یعنی کھول دیے گئے تھے ان کے لیے، تو اسکولز میں، ہاسپٹلز میں، اور لوگوں نے اپنے گھر وغیرہ دے دیے تھے ان کے لیے، تو وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ وہاں پہ رہ رہے تھے۔ میں اس وقت جو ہے وہ ایک اسکول میں لاہور میں بگن ہاؤس میں پڑھا رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ میں شام میں فنڈ ریز کرتی تھی۔ اس وقت میں پڑھ بھی رہی تھی، اپنا لاء کر رہی تھی جو میں نے چھوڑ دیا۔ تو اس وقت یہ تھا کہ ہم ہر ہفتے جاتے تھے، میں اور میرے کچھ اور ساتھی، تو ہم فنڈ ریز کرتے تھے پورا ہفتہ، اور سیٹرڈے سنڈے یعنی جمعے کی رات نکلتے تھے، اور ہم وہاں پہ کبھی میڈیکل کیمپ یا جو بھی بیسک راشن اور اس قسم کی چیزیں تھیں وہ کر رہے تھے۔ تو وہاں بہت آئی ڈی پیز، ظاہر ہے چونکہ ہم آئی ڈی پیز ہی کے لیے یہ جتنی بھی تھوڑی بہت کنٹریبیوشن ہو سکتی تھی کر رہے تھے، تو وہاں آئی ڈی پیز سے ملاقات ہوتی تھی۔ تو وہاں نا ایک لڑکی تھی، وہ مجھے یاد ہے اور میں کبھی نہیں بھول سکتی اس کا چہرہ۔ تو وہاں پیارے پیارے بچے بھی تھے، ظاہر ہے۔ اچھا، ایک چیز تھی سوات کی، اور بھی جگہ ظاہر ہے آپ ریلیف جب ایڈ لے کر جاتے ہیں تو کبھی ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ چھینا جھپٹی ہو، جس میں بھی کوئی ججمنٹ کی بات نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر یہ سوات کے لوگ اتنے خوددار تھے، اور کہ مجھے اور ہمارے تمام دوستوں کو، ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ راشن یہ دیتے ہوئے بہت ہی شرم آتی تھی، بیکاز وہ بالکل یعنی میں نہیں بتا سکتی کہ وہ، آپ خود اندازہ کر لیں کہ ایک سفید پوش جیسے انسان ہو اور اب وہ اچانک سے اس پہ افتاد آ پڑی ہو، تو کتنا عزت نفس انسان کی مجروح ہوتی ہے جب آپ اس طرح کی کوئی چیز لیتے ہیں، جو کیونکہ آپ کے سامنے بچے بھی ہیں، آپ کا اپنا پیٹ بھی ہے، تو کسی بھی ایک خوددار انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ تو وہ اس طرح کا معاملہ تھا۔ تو وہاں پہ ایک لڑکی تھی، میرڈ تھی، وہ بالکل خاموش اوپر دیکھتی رہتی تھی خاموشی سے۔
تو میں نے اس سے سلام دعا کی، وہ بات نہیں کی اس نے. میں نے باقی خواتین سے پوچھا کہ اس سے کیا ہوا ہے، تو پھر ایک نے، ان میں سے کچھ خواتین نے کہا کہ بس اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے. اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، انفینٹ تھا، یعنی پیدا ہوا تھا، شیرخوار بچہ تھا. تو وہ اچھا جب سوات میں یا کہیں بھی جب فوجی آپریشن ہوتا ہے تو فوجی یہ کیا کرتے کہ یہ آتے ہیں اور یہ اچانک کہتے ہیں بس جو جہاں ہے بس نکل جائے وہاں سے، بس جو جس حال میں یہاں سے چلا جائے، اور ورنہ ہم جو بھی شوٹ کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو لوگ پھر انسٹنٹلی وہاں سے بھاگتے ہیں، جاتے ہیں. تو یہ تھا کہ اب یہ سمجھی کہ بچہ جو ہے، بچہ یا بچی وہ دادی کے پاس ہے، اور دادی سمجھی کہ اس کے پاس ہے. تو اس سے یہ ہوا کہ یہ جب یوں بھاگے ہیں تو وہ اچھا الگ الگ بھاگتے ہیں، کیونکہ بہت سے اس طرح کے تھے کہ جیسے شوہر آ گیا، بیوی مسنگ ہے، بیوی نہیں آ سکی، پتہ ہی نہیں کہاں ہے. بچہ آ گیا، جو باقی بچہ شاید کوئی گلی میں کھیل رہا تھا یا باہر تھا، وہ نہیں پتا کہ کہاں گیا. بیوی آ گئی، شوہر غائب، اس طرح کے بہت تھے. تو یہ ہوا کہ یہ اس نے سمجھا کہ بچہ دادی کے پاس ہے، دادی نے سمجھا بچہ ماں کے پاس ہے، اور بچہ نہیں پتہ چلا کہ کہاں ہے. تو وہ یہ ایک چھوٹی سی یہ ایک قصہ ہے. اس طرح کے تو کروڑ قصے ہیں، پتہ نہیں کتنے قصے ہیں. منظور پشتین جس کو ایجنٹ اور غدار اور پتہ نہیں کیا کیا بتایا جا رہا ہے، وہ یہی تو باتیں کرتا ہے، وہ یہی تو بتاتا ہے، اس قسم کے تو قصے شیئر کرتا ہے جو کہ اصل لوگوں کے قصے ہیں. تو میں تو پشتون بھی نہیں ہوں، میں تو آؤٹ سائڈر ہوں. میں تو اس وقت لاہور میں پڑھ رہی تھی. میں نے ایز این آؤٹ سائڈر، میں اکیلی نہیں، میرے ساتھ اور بھی ساتھی تھے جو ظاہر ہے اپنی اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اتنا کھل کے یہ باتیں نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ سمجھتے تو ضرور ہیں، انہوں نے دیکھا سنا تو بالکل ضرور ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اور یہ ایک واقعہ میں نے بتایا. ابھی ایک یہ ہے کہ جو جانی خیل میں انسیڈنٹ ہوا، جہاں یہ 4 بچے جو ہیں وہ اتنے بے دردی سے قتل ہو کے دفنائے گئے، اور جیسے اس ماں کے الفاظ کہ شکر ہے اس کتے کا کہ اس نے ان کو، یعنی اس کے تھرو ہمیں پتہ تو چل سکا کہ یہاں پہ ہمارے پیاروں کی لاشیں دفن ہیں، ورنہ تو یہ بچے 3 ہفتے سے پچھلے مسنگ تھے. تو بس آج کے پروگرام کے تھرو آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی مزید کوشش کریں، کیونکہ ایز اے انسان تو ایز اے انسان، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو پاکستانی زیادہ یا پہلے پاکستانی یا پہلے مسلمان کہنا چاہتے ہیں، انسان سے بھی پہلے، تو ایون تب بھی ایز اے پاکستانی بھی اور ایز اے مسلمان بھی فرض ہے کہ ان چیزوں کو سمجھا جائے اور ان پہ آواز اٹھائی جائے، ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور مظلوموں کو سپورٹ کیا جائے. یہ تو دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے وہ اسی چیز کو کہتا ہے کہ مظلوم کی آواز بنے. تو آج کا یہ جو پروگرام تھا اسی حوالے سے تھا. ہو سکتا ہے کہ میں مزید جلدی آپ کے ساتھ واپس آؤں، ہو سکتا ہے کہ اسی پروگرام کی اپڈیٹس کے ساتھ واپس آؤں، اور بس یہ ہے، یعنی اسی جانی خیل والا جو ایک یہ سانحہ ہے، اسی کے اپڈیٹس کے ساتھ واپس آؤں. تو اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو اب میں ختم کرتی ہوں. 23 منٹ آلریڈی ہو چکے ہیں آپ لوگوں کے وقت کا، اور آپ لوگوں نے توجہ سے سنا، اس کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ آپ کے کچھ سوال ہوں اگر یا کوئی کامنٹس ہوں تو پلیز ضرور مجھے یہ آپ دیجئے کامنٹس میں. سوال اگر آپ کے ہیں تو بالکل ضرور کیجئے، اور بس یہ کہ اپنا بس خیال رکھیے گا، اور پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ ریڈیوز رنبش کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. السلام علیکم، خدا حافظ.